اچھا، سب سے پہلے آج ہم نا کچھ بیسک چیزوں پر بات کرنے جا رہے ہیں ہم. جیسے ہمارے کچھ لیڈرز بھی ہیں، کچھ ممبرز بھی ہیں، اور موسٹلی میں نے زیادہ تر یہ نوٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جوائننگ کے بعد ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ ان کو رسپانس نہیں کرتی. وہ ان کی ٹیم ان کی بات نہیں سنتی. وہ کوئی اگر جو لیڈر ہے اس گروپ میں میسج کرتا ہے تو اس کو اچھے رسپانس نہیں ملتے. میرے پاس ایسی کافی زیادہ کمنٹس آ گئی تھی کہ میں ہر کسی کو ایک الگ الگ بتا نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے کوشش کیا کہ میں اس چیز کو آپ کے ساتھ میٹنگ میں ڈسکس کروں کہ یہ ایشو آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے. آپ کے جو ٹیم ممبرز ہیں وہ آپ کو رپلائی کیوں نہیں کرتے، وہ آگے کام کیوں نہیں کرتے، آخر وجہ کیا ہے. دیکھیں، اس بزنس میں جیسے ہی کوئی پرسن جوائن ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ بیگنر ہوتا ہے. اس کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا یہاں پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کا سینئر ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، وہ جس پر ٹرسٹ کرتا ہے. تو ہمارے کچھ سینئرز ایسے بھی ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ جوائن کروانے کے بعد اپنی ٹیم کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے. حالانکہ ان کے نیچے ٹیم میں ایسے ممبرس جو لیڈرز بننے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے، لیکن ان کے اپلائنس کی طرف سے ان کو سپورٹ نہیں ملتا. تو یہ آج کا پیغام ہے، ایک ایڈوائس ہے ان لوگوں کے لیے بھی، اور ان لیڈرز کے لیے بھی، اور ان ممبرس کے لیے بھی جو کام کر رہے ہیں لیکن اپنے اپلائنس کو رسپانس نہیں کر رہے. تو ان دونوں کے لیے نا ایک ایڈوائس ہے. لیکن سب سے پہلے میں یہاں پر ان ممبرس کا قصوروارنا میں نہیں سمجھتا کہ ان ممبرس کا قصور ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیں جوائن کرتے ہیں اور وہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں رسپانس نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر بیسک چیز کی بات کی جائے تو نیٹ ورک مارکیٹنگ فیلڈ میں مین چیز ہوتی ہے ریجیکشنز. ہم کسی پرسن کو اگر جوائن کرواتے ہیں تو نیکسٹ ڈے ہم اس کو نا پوسٹ دے دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی اب مارکیٹنگ کرو، ممبرس لاؤ اور ان سے بات چیت کرو. اب ایک پرسن جو نیولی جوائن ہوا ہے، وہ کل ہی جوائن ہوا آپ کے ساتھ، اس کو اس سسٹم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو کوئی علم نہیں ہے کہ ڈیل کیسے کرتے ہیں، یہ بزنس کیسے کام کرتا ہے، ہمیں ارننگ کیسے آتی ہے، ممبرس کہاں سے لانے، کلائنٹ کہاں سے لانے، ہر چیز ٹریننگ پر بیس ہوتی ہے. لیکن اس بیچ کوئی بھی پرسن ہمیں اگر جوائن کرتا ہے تو ویری نیکسٹ ڈے ہم اس سے مارکیٹنگ کروانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک اگر کوئی بھی پرسن ہمارا جو لیڈر ہے یہاں پر اپنی ٹیم سے ایسے کرواتا ہے تو وہ بالکل رانگ ہے. وہ کیوں رانگ ہے میں آپ کو بتا دوں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو نیو پروسپیکٹ آپ نے جوائن کروایا ہے وہ آپ کی ٹیم میں آ گیا، ان ہو گیا. 98% یا 95% آپ کی ٹیم انیکٹیو کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس وجہ سے انیکٹیو ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے ہی وہ مارکیٹ میں اترتے ہیں ان کو بہت سارے نیگیٹو لوگ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے جو سینئرس ہیں یہاں پر، جو جتنے بھی سیریس بیٹھے ہیں، وہ ان اسٹیجز سے گزر کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کہ کہاں پر کیسے جانا ہے. اور اگر کسی پرسن کو وہ لے کے آتے ہیں، جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے ممبرس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ان کو آگے کام کیسے کروانا ہے. لیکن موسٹلی ہم غلطی کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ممبر خود ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ کام کرنا اسٹاپ کر دیتا ہے، ہمیں رسپانس کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتا. وہ اس لیے کیونکہ ویری نیکسٹ ڈے ہم اس سے مارکیٹنگ کرواتے ہیں اینڈ دین ہم اس کو کہتے ہیں کہ پلان بھی آپ دو. جب وہ پلان دینے لگ جاتا ہے کسی ممبر کو کسی چیز کے، اس کو پتہ نہیں ہوتی آبجیکشن کیسے ہینڈل کرنے، اس بات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کو کسی بھی چیز کی انفارمیشن نہیں ہوتی، تھوڑی بہت بھی نہیں ہوتی، اس کو ڈیلنگ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو پہلے 20 سے 30 دن مجھے خود بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جب میں نے اپنی لرننگز کی تو پھر مجھے کچھ پتا چلا کہ ہاں یہ ایسا بھی ہوتا ہے. اور ان 20 دنوں کے اندر اندر میں اتنا ڈی موٹیویٹ ہو چکا تھا. جس پرسن نے مجھے جوائن کروایا تھا میں اس پہ غصہ ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے کہاں پر پھنسا دیا، یہاں پر تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں رہا. میں اپنا کانفیڈنس لوز کر چکا تھا. تو آپ کے جو ممبرز ہیں وہ بھی جب مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کو ریجیکشنز ملتی ہیں، ان کو نیگیٹو لوگ ملتے ہیں. جو آپ کے ممبرس کو کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ آگے کیسے بات چیت کرنی ہے، کیسے کسی کلائنٹ سے ڈیل کرنی ہے، اس آبجیکشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. وہ بالکل فریش ہے اس فیلڈ میں، اس کو کچھ نہیں پتا کیسے بات چیت کرنی ہے. لیکن وہ لگا رہتا ہے مارکیٹنگ میں، 3 دن کرتا ہے، 4 دن کرتا ہے، 5 دن کرتا ہے، چھٹے دن اس کو جب کوئی رزلٹ نہیں ملتا وہ بیٹھ جاتا ہے چپ کر کے. پھر سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے بس کا کام ہی نہیں ہے، مجھ سے ہوگا ہی نہیں. وہ ایسا کیوں سوچتا ہے؟ وہ غلطی ہماری غلطی ہے. وہ کیوں غلطی ہے؟ دیکھیں، ہم کسی بھی پرسن کو اگر جوائن کرواتے ہیں نا تو ہمیں اس چیز کا یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ممبر ہے اسٹارٹ میں ہمارے ساتھ زیادہ دیر ٹکا رہے اس بزنس میں. اور اس کو ہم ٹکانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ٹکانے کے لیے ہمارے جتنے بھی لیڈرز یہاں پر موجود ہیں، ان کی ٹیم جو کام نہیں کر رہی، آگے ان کو رسپونڈ نہیں کر رہی، تو آپ کے لیے ایک ایڈوائس ہے. اگر آپ ایک مہینے میں 10 لوگوں کو جوائن کرواتے ہو نا، یا پھر آپ ایک مہینے میں 30 لوگوں کو جوائن کرواتے ہو اور دوسرے مہینے وہ 30 کے 30 ہی غائب ہو جائیں، تو کیا فائدہ آپ کے اس 30 جوائننگز کا جو آپ لگوا رہے ہو وہاں پر؟ کوئی فائدہ نہیں ان 30 لوگوں کا جو آپ پر ڈے ایک لگا رہے ہو. لیکن فرض کریں آپ مہینے میں
15 ज्वाइनिंग्स लगाते हैं, ठीक है, और उन 15 ज्वाइनिंग्स के बाद आप अपने मेंबर्स के नीचे उनकी टीम बिल्ड करवाते हैं नेक्स्ट 15 डेज। तो क्या हो जाता है, जो आपका मेंबर है वो भी खुश हो जाता है, वो भी आपसे बहुत कुछ सीखता है, वो भी आगे अपनी टीम बिल्ड करने के लायक बन जाता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने मेंबर्स को अपने मेंबर्स बना कर दो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। आपने क्या करना है, आपने एक छोटी सी ट्रिक है, उसको फॉलो करना है, इस फॉर्मूले को। देखें, आपने न्यू पर्सन को ज्वाइन करवाया है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सारी चीजें सिखाएं, स्किल्स सिखाएं कि यहाँ पर क्या काम करना है, कैसे काम करना है, एंड किस तरह से डील करनी है, किस तरह से पर्सन आपके पास आएंगे और कितने नेगेटिव लोग आपके पास आएंगे, वो हर चीज हमने उसको बतानी होगी, ताकि उसको ये चीज पता हो कि अगर कोई पर्सन उसके पास उस टाइप का आ जाता है तो उसको ये ना लगे कि मेरे सीनियर ने मुझे ये चीज नहीं बताई। आप उसको ये चीज जब बताओगे ना कि भाई तेरे पास इस पर्सन का बंदा आएगा, इस टाइप का ये पर्सन आएगा, आपको ऐसी बातें करेगा, तो जब वो वही बातें मार्केट में सुनेगा तो सेम वही बात आपको आकर रिपीट करेगा कि सर जी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, सेम ऐसा पर्सन मुझे मिल गया जो मुझे ये बातें कर रहा है। इससे क्या हो जाता है, आपकी जो इमेज है आपके प्रोस्पेक्ट के या आपके मेंबर के अंदर वो बढ़ जाती है। आप ऐसा किया करें, आप अपने मेंबर से मार्केटिंग करवाएं, देन उससे प्लान कभी भी ना दिलवाएं, प्लान आप खुद दिया करें मेंबर को। पहले 10 मेंबर्स, वो जितने भी पहले 10 मेंबर लेके आता है, आपने क्या करना है, आपने थर्ड पार्टी कॉल, आपने अपने मेंबर को कहना है कि सामने वाले पर्सन से टाइम शेड्यूल कर, इस टाइम उसको कहे कि भाई हम तुझे कॉल करेंगे, हम आप मेरा सीनियर जिसने इतनी अर्निंग्स की हुई है वो आपको कॉल पर सारा प्लान समझा देंगे कि कैसे काम करना है। आपने क्या करना है, आपने अपने मेंबर से मार्केटिंग करवानी है, जो उस तक मेंबर्स आते हैं उनको प्लान आपने देना है। आपके मेंबर को ये ख्याल रखें कि आपका जो मेंबर है जो न्यू है वो उससे बातचीत ना करे, वो उससे बातचीत करेगा, वो न्यू पर्सन है, उसको इस चीज का कुछ भी इल्म नहीं इस फील्ड का, वो रिजेक्शन देखेगा, वो भाग जाएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आप किसी से बातचीत करोगे तो आपके जो बात करने का तरीका होगा वो भी काफी मुख्तलिफ होगा, काफी कॉन्फिडेंट होगा। एंड देन जो आपका मेंबर उस थर्ड पार्टी कॉल में सुन रहा होगा वो भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 मेंबर ज्वाइन करवाते हो और नेक्स्ट 15 डेज उन 10 के 10 मेंबर्स के साथ कॉलिंग करते हो, इससे क्या होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देन जो आपका मेंबर ज्वाइन हो चुका है उसकी टीम भी बिल्ड होती है, उसको अर्निंग भी होती है, वो टीम तो आपकी ही बननी है ना भाई, किसी और की तो नहीं बननी ना। जब आप थर्ड पार्टी कॉल करोगे, इससे क्या होगा कि आपका मेंबर आपसे बहुत कुछ सीख जाएगा। जब वो सीख जाएगा तो उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आपको अपनी वर्किंग के लिए भी टाइम होगा। आप हर महीने ऐसा करें कि आप टारगेटेड ऑडियंस रखा करें कि मैंने इतने लोगों को ज्वाइन करवाना है, देन मैंने इस महीने में दूसरी ज्वाइनिंग नहीं करवानी, अगर मेरे पास आती भी हैं तो मैंने अपने मेंबर्स के नीचे लगवानी है, ताकि उनकी टीम बिल्ड हो सके, ताकि जो पर्सन आपको ज्वाइन करता है वो इस बिजनेस में टिक सके। अगर आप 30 लोगों को भी ज्वाइन करवाते हो, 30 के 30 ही नेक्स्ट मंथ चले जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग लगवाने का। अपनी टीम के साथ अच्छा सलूक करें और उनको सही तरह से सिखाएं। और जो भी मेंबर आप ज्वाइन करवाते हैं, पहले 10 मेंबर्स तक आपने बात करनी है, ये ख्याल रखें कि आपका मेंबर थर्ड पार्टी कॉल में हो, वो आपसे सीख रहा हो, लेकिन प्लान वो बिल्कुल भी ना दे किसी चीज का। और प्लान भी आपने फुल मेटाफोर्स का प्लान ना एक ही कॉल पर बिल्कुल नहीं देना, आपने जस्ट इन्विटेशन करनी है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा जो आपके इस बिजनेस में आपको कामयाब कर सकती है, आपको ब्रांड बना सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आपने हर एक सेशन को देखना होगा। तो चलें आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो है दो टॉपिक्स पर। एक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। दूसरा है स्टेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कौन कौन सी स्टेजेस से गुजर के आगे बढ़ सकते हो। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली आप मुझे बताइएगा जहां मेरी आवाज कट हो। जी कंटिन्यू करें। जी स्क्रीन क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल, आवाज भी क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, कंटिन्यू। चलें शुक्रिया। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ही हमें क्यों करनी चाहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन है जो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सिंपल अल्फाज में मैं आप तक डिलीवर कर सकूं।
دیکھیں بچپن سے ہی یا اسکول کالجز یونیورسٹی سے ہی نا، جیسے ہی ہم آگے اپنی لائف کو سروائیو کرتے ہیں، دین جیسے ہی ہمیں کچھ سمجھ لگنے آ جاتی ہے دنیا کی کہ کیا چیز ہے، پیسہ کیا چیز ہے، لائف گولز کیا چیز ہے، تو ہمارے اندر کچھ گولز بن جاتے ہیں، کچھ ڈریمز بن جاتے ہیں، کچھ ویژنز بن جاتے ہیں کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے، میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، میں نے یہاں پر یہ چیز کرنی ہے، میں نے یہاں پر گھومنے جانا ہے، میں نے کار لینی ہے، میں نے بنگلہ لینا ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہمارے کچھ لائف گولز ہوتے ہیں. ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے نا ہمارے پاس اپرچونیٹیز تو بہت ساری ہوتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتی، لیکن خاص طور پر اگر بات کی جائے تو ہمیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں کی جائے، تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو گولز ہیں ہم ان کو یہاں پر سروائیو کر سکتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ فیلڈ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیٹ ورک مارکیٹنگ ہمیں کیوں کرنی چاہیے، یہاں پر آپ کے پاس فائنینشیل فریڈم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی لائف کو، آپ کے پاس پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں ہوتی. جب آپ ایک اچھی لیولز پر، اچھی پوزیشنز پر آ جاتے ہیں، جب آپ کے نیچے ایک اچھی ٹیم آ جاتی ہے، دین یہاں پر آپ فائنینشلی فری ہو جاتے ہو، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ بھی چاہتا ہے ہر پرسن، یہاں پر جتنے بھی ینگسٹرز موجود ہیں، ہر کسی کا یہی خواب ہوتا ہے، یہی ڈریم ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، اپنے والدین کو سپورٹ کرے. دین اس کے بعد جتنے بھی آپ سب لوگوں کو بھی یہی بھی پتا ہوگا کہ ہمارے پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کے والدین کام کر رہے ہیں، آپ کا بھائی جاب کر رہا ہے، تو اس کے ایک پرسن کی سیلری سے نا کام نہیں چل رہا ہوتا، گھر کا وہ سرکل نہیں چل رہا ہوتا. لیکن اگر اسی گھر میں آپ بھی موجود ہیں، آپ کے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کے پاس اسکلز ہیں، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، اور اس اسمارٹ فون سے اگر آپ جسٹ ٹائم ویسٹ ہی کر رہے ہو، آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، تو ہمارے زیادہ تر ینگسٹرز جو ہیں اپنے گھر میں شرمندہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی فیملی کو فائنینشیل سپورٹ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ایج بھی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام دھندا کریں. ان کے والدین کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہاں یار تو کرنے کے لائق ہے، اب کچھ کر، ہمیں تھوڑا آرام سے جینے دے یا آرام کی سانس لینے دے. تو ہمارے پاس فائنینشیل سپورٹ اور فیملی سپورٹ، اس کے لیے ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، آپ بے روزگار ہیں، اس کے لیے آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا بزنس ہے جہاں پر آپ نے کوئی بڑا سیٹ اپ نہیں بنانا، آپ نے کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، آپ نے جسٹ چھوٹا سا اسٹیپ لے کر اس سسٹم کو اسٹارٹ کرنا ہے، دین اپنے لیے کام کرنا ہے یہاں پر. اس کے بعد آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہمیں کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے جو ابھی کے معاشی حالات ہیں، جو حکومت چل رہی ہے ہماری، اور اس کے بعد جو مہنگائی کا زمانہ آ رہا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی بھی ایک تھوڑے سے آٹے کے لیے کہیں رش میں یا کہیں لین میں آپ کو کھڑی نظر آئے؟ کیا آپ چاہتے ہیں یہ؟ بالکل بھی نہیں. کوئی بھی پاکستانی پرسن ہو، کوئی بھی ینگسٹر ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میری فیملی بھی روڈ پر کھڑی ہو کر کہیں پر آٹا مانگے. بالکل نہیں. آپ سب لوگوں کو پتا ہے پاکستان کے حالات اس ٹائم بہت خراب ہیں، بہت مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو آپ کو یہ فیلڈ کرنی چاہیے، نیٹ ورک مارکیٹنگ ہمیں کرنی چاہیے. اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ان امپلائمنٹ کا گراف. ٹھیک ہے، یہ کوئی ٹریڈنگ کا گراف نہیں ہے، یہ ہماری نا ان امپلائمنٹ کا گراف ہے کہ پاکستان میں 1999 سے 2022 تک جو بے روزگاری کا گراف تھا وہ کم ہونے کی بجائے اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، کبھی کم نہیں ہوا. یہاں پر پاکستان میں بے روزگاری کم نہیں ہو رہی. وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو بھی سسٹم ہے، جو بھی نظام ہے، جو بھی آرگنائزیشن ہے، وہاں پر آپ کو اگر اسکلز ہیں، اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں، آپ ویل ایجوکیٹڈ ہو، آپ نے بہت ساری ڈگریز کی ہوئی ہیں، ان ڈگریز کا کوئی ویلیو نہیں ہے ان لوگوں کی آرگنائزیشنز میں، کسی کی بھی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کی جیب میں کچھ چار پیسے نہیں ہے. پاکستان میں آج کل میرٹ کا سسٹم آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا. آپ پیسہ ہے آپ کے پاس تو نوکریاں آپ کو ضرور ملیں گی، وہ بھی رشوت دے کر آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے، آج کے اس ٹائم میں اگر آپ نوکری کرو گے بھی تو آپ کتنا کما لو گے؟ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کوئی اچھے ویل ایجوکیٹڈ ہو، آپ کے پاس ایکسٹرا آرڈینری اسکلز ہیں، تو آپ کم سے کم 40-50 سے 60 ہزار پر منتھ کما سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ نہیں کما سکتے. اگر آپ کے پاس یہ اسکلز نہیں ہے تو آپ کہیں پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بھی کام کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو 20 ہزار 30 ہزار، زیادہ سے زیادہ 30 ہزار، وہ بھی ایکسپیشنل کیسز میں آپ کو سیلری مل سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر بھی آپ کو نصیب ہے کہ ان اسکلز کی کوئی ویلیو ہو، آپ کی اسٹڈی کی کوئی ویلیو ہو، تو ہی آپ کو کوئی جاب ملے گی. ادروائز یہاں پر نو جاب، نو اپرچونیٹیز، آپ بے روزگار ہی رہیں گے. دین آپ کے پاس نا صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ ہوتا ہے مزدوری کا راستہ. تو آپ نے جا کر وہاں پر اینٹیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر آپ کو 600 سے 700 روپے ملتے رہتے ہیں. یہ ایک بٹر ریالٹی ہے پاکستان کی، کیونکہ پاکستان میں آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے ینگسٹرز کے لیے. آپ کے پاس جتنی بھی اسٹڈیز ہیں، میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں، میں نے آزمائے ہوئے ہیں،
میرے ہاں بھی ایسے کئی سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے اپنی اسٹڈیز میں انویسٹ کیے ہیں, جن کے والدین نے لاکھوں روپے قرضہ لے کے انویسٹ کیے ہوئے. آج وہ پرسن میں دیکھ رہا ہوں وہ بیکری پر کام کر رہے ہیں 18,000 کی سیلری پر, ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ان کو یہاں پر کوئی جاب نہیں مل رہی, یہاں پر کوئی ایسا نظام نہیں مل رہا جہاں سے وہ اپنے گھر کا سرکل چلا سکیں, تو ہمارے جو ینگسٹرس ہیں, ہم جیسے مڈل کلاس لوگ ہیں جن کے پاس رشوت دینے کے لیے 40-50 لاکھ روپے نہیں ہے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں؟ یہی کہ ہم نے مزدوری کرنی پڑے گی, یا پھر ہم نے کسی بیکری پر کام کرنا پڑے گا, یا ہم نے کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے نیچے کسی باس کے نیچے کام کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے اگر آپ چاہتے ہو آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکو, دین نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کو کرنی چاہیے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے اس بدلتی دنیا میں ٹیکنالوجیز کہاں پر پہنچ چکی ہیں, ایوولوشن آف منی دیکھو تو منی کہاں سے کہاں تک آ چکی ہے. آپ سب کو پتا ہوگا پیسے کا جو اسٹارٹ ہوا وہ بارٹر سسٹم سے ہوا, پھر گولڈ, پھر میٹل کوائنز, دین پیپر منی, پھر پلاسٹک کارڈز. اب جو چیز آ رہی ہے, جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, وہ سب کرپٹو پر ہو رہی ہے, مطلب آن لائن ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. نیٹ ورک کی بات کروں تو 1G 2G سے اسٹارٹ ہو کر نیٹ ورک 5G 6G تک آ چکا ہے, اور مطلب کہ ہر وہ چیز اپ گریڈ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ. اگر ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہو رہی ہے تو ہم خود کو دیکھیں ہم کتنا اپ گریڈ ہو سکے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو کتنا اپ گریڈ کیا ہوا ہے. کیا آپ نے کبھی یہ سوال پوچھا ہے خود سے کہ میں اس ٹائم کس پوزیشن پہ کھڑا ہوں, میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں؟ ہمارے زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں وہ ٹک ٹاک پر اپنے فالوورز بڑھا رہے ہیں جہاں پر ان کو کچھ بھی نہیں ملنا سوائے ذلت کے, وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں وہاں پر. اسی سوشل میڈیا, اسی بدلتے اس زمانے کو وہی سوشل میڈیا یوز کر کے اگر آپ اچھی خاصی انکم جنریٹ کرو تو ہمیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے نا آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ میں اس ٹائم جس پوزیشن پہ کھڑا ہوں میں کہاں پہ کھڑا ہوں, کیا میں رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں, کیا میں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. جب آپ کو پتا لگے گا کہ میں اس بدلتی ہوئی دنیا میں کس جگہ پہ ہوں, کیا میں خود کو ٹائم کے ساتھ اپ گریڈ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, آپ جب خود سے سوال کریں گے تو آپ کے پاس بہت سارے ریسورسز آ جائیں گے کہ آپ کو کیا کرنے چاہیے. جب آپ اپنے تھوڑے سے دماغ پہ نا زور ڈالیں گے, آپ اس سے نا کچھ پوچھیں گے. ہمارا دماغ نا ایک قسم کا بیوقوف ہوتا ہے, ہم اس کو جو چیز کہتے ہیں نا وہ مان لیتا ہے بالکل. ہم اس کو کہیں یہ چیز خراب ہے وہ کہے گا خراب ہے, ہم اس کو کہیں یہ چیز اچھی ہے وہ کہے گا اچھی ہے, ہم اس سے کہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے وہ آپ کو 10 رستے نکال کے دے دے گا. آپ اپنے دماغ سے پوچھو مجھے 10,000 روپے پر منتھ کمانے, وہ آپ کو 10,000 روپے کمانے کے بہت سارے طریقے بتائے گا. آپ اپنے دماغ کو کہو مجھے 20,000 روپے کمانے, آپ کا دماغ آپ کو 20,000 روپے کمانے کے بہت سارے طریقے لا کے دے گا. آپ اپنے دماغ کو کہو مجھے 1 لاکھ روپے کمانا ہے, آپ کا دماغ آپ کو 1 لاکھ روپے کمانے کے بہت سارے طریقے لا کے دے گا. بس یہ سوچ ہونی چاہیے آپ میں کہ آپ اپنے دماغ کو کون سا آرڈر دیتے ہو. آپ کا دماغ آپ کے آرڈر کو فالو کرتا ہے, آپ کی جو باڈی ہے آپ کے آرڈر کو فالو کرتا ہے. تو اس بدلتی دنیا میں آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کر رہے, اس سوشل میڈیا کو یوز کر کے اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہتے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے آپ کے لیے. اس لیے ہمیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی بہت سارے آن لائن جو بھی سسٹمز آ رہے ہیں آج کل آن لائن ہوتے جا رہے ہیں, ہر چیز آن لائن ہوتی جا رہی ہے. آپ کوئی سا بھی بزنس کر لو, ٹھیک ہے, آپ فائیور کر لو, فری لانسنگ کر لو, آپ امیزون کر لو, آپ افلیشن کر لو, وہاں پر جسٹ آپ کو ایکٹیو انکم ملتی ہے. جہاں پر آپ کام کرتے ہو آپ کو صرف ایکٹیو انکم ملتی ہے. آپ انیکٹیو ہو آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا. آپ نے کوئی فزیکل کاروبار کھول لیا, آپ نے اپنے شٹر دکان کا شٹر بند کر دیا, آپ کو کچھ بھی آنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی آن لائن اسٹور کھول دیا اپنا, آپ بھی وہیں پر کوئی چیز سیل نہیں کرو گے, آپ کو کچھ نہیں آنا. کیوں؟ آپ کام وہی کر رہے ہو, آپ مارکیٹنگ کر رہے ہو ہر جگہ پر. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایسا کیا ڈفرینٹ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا سوچا سمجھا سائنسی موڈیول ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کی لائف 6 مہینے میں, 4 مہینے میں, 5 مہینے میں تبدیل کر سکتا ہے, بشرط یہ کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہوگا, آپ نے اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہوگا, آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے کس طرح سے کرنا ہے, آپ نے اپنے دماغ کو یہاں پر دوڑانا ہوگا, تب ہی آپ جا کے یہاں پر اچھی خاصی انکم کر سکتے ہیں. بات کیجیے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی, تو نیٹ ورک مارکیٹنگ 2016 سے موسٹ گروونگ بزنس ہوئے. آپ گوگل سے پوچھو گے نا کہ اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ ٹرینڈنگ بزنس کون سا ہے, سب سے زیادہ گروئنگ بزنس کون سا ہے, گوگل آپ کو کہے گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سب سے زیادہ گروئنگ بزنس ہے. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یہاں پر جب ایک بار آپ محنت کرتے ہو, مطلب آپ اپنے لیے ایک بزنس سیٹ اپ بنا لیتے ہو, پھر آپ ایکٹیو ہو تب بھی آپ کو انکم آتی ہے, آپ ایکٹیو نہیں ہو آپ کے نیچے ٹیم کام کر رہی ہے آپ کو انکم ہو رہی ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی مثال دوں, میں نے یہاں پر 8 مہینے انویسٹ کیے ہیں, 8 مہینے میں نے یہاں سے کیا کچھ اچیو کیا ہے؟ میں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. لیکن اگر میں آج اپنے موبائل کو پاور آف کر کے رکھ دوں گا, دین کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوگا جس میں مجھے 1 لاکھ روپے کی ارننگ نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں آئے گی؟ کیونکہ میں نے یہاں پر
ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جو میرے لیے کام کر رہا ہے. نیٹورک مارکیٹنگ ہمیں اس لیے کرنی چاہیے تاکہ ہم ایکٹیو ہیں تب بھی ہمیں ارننگ آنی چاہیے, ہم ایکٹیو نہیں ہیں تب بھی ہمیں ارننگ آنی چاہیے. اور میٹافورس ہمیں کیوں کرنا چاہیے, کیونکہ میٹافورس ایک گلوبل ڈیسینٹرل فل ایکو سسٹم ہے جہاں پر آپ کو ارننگ کے بیکار طریقے بتائے جائیں گے کس طرح آپ نے کام کرنا ہے, بشرط یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر محنت کرنی ہے. محنت کے سوا کچھ بھی انسان کو نہیں. آپ کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے, محنت ہونی چاہیے, ایفرٹس ہونی چاہیے, لرننگز ہونی چاہیے, اسکل ہونی چاہیے, دین ہی آپ اس بزنس میں گرو کر سکتے ہیں. آپ اس بزنس میں آئے ہیں, بے شک آپ نیو ہیں, آپ کل جوائن کیا, آپ نے ایک ہفتہ پہلے جوائن کیا, میں آپ کو کہوں گا آپ بے شک اپنی مارکیٹنگ روک دو, آپ اپنے سیکھنے پر توجہ. اب موسٹلی جو لوگ یہاں پر نہ چھوڑ جاتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں تو زیادہ تر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نا اپنے کم پسند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیڈ روم سے نہ اٹھیں لیکن ہمیں روزانہ کی ڈیلی کی ارننگ آ رہی ہوتی ہے, آ رہی ہو. تو ایسا بھی نہیں ہے جناب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ بھی کریں, آپ کو ارننگ ہو, تو اس کے لیے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آئے ہو تو پہلا 6 مہینے سے 1 سال آپ یہ بھول جاؤ کہ میں نے یہاں پر سکون کرنا ہے. آپ اپنی ایسی ورکنگ اسٹارٹ کر دو. بے شک اگر آپ نے اس ٹائم میں, ٹھیک ہے, پہلے 90 ڈیز نا بہت انپورٹنٹ ہوتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ فیلڈ میں. پہلے 90 ڈیز یہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں ٹک سکو گے یا اس میں آپ بھاگ جاؤ گے. پہلے 90 ڈیز میں اگر آپ فاسٹ موور بن جاتے ہو, تیز ترین موور بن جاتے ہو, دین آپ کے 19 ایئرس, ٹھیک ہے, 90 ایئرس, 90 سال آپ کا وہ فیوچر بنا سکتے ہیں. وہ پہلے 90 دن, پہلے 90 دن آپ 90 سال کا فیوچر بنا سکتے ہیں, بشرط کہ آپ اس میں کتنی محنت کرتے ہو, آپ اس میں کتنے اسٹرگلز کرتے ہو. نیٹ ورک مارکیٹنگ ایسا نہیں ہے کہ آپ آ گئے, جوائن کر لیا, دین آپ کو ارننگ آنا اسٹارٹ ہو جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی محنت ریکوائرڈ ہے. اگر آپ چاہتے ہو نا آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہو, تو پہلے آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا. آپ نے اپنے لیے ایک سیٹ اپ بنانا پڑے گا, سیٹ اپ آپ کو بعد میں زون میں لا کر رکھ سکے. ٹھیک ہے, اگر اس دور میں, اس مہنگائی کے دور میں آپ اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر رہے, آپ نے صرف نیند ہی کرنی ہے, آپ نے ٹک ٹاک پر ٹائم ویسٹ کرنا ہے, دوسروں کی ریلز دیکھنی ہے, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو. میں آپ کو کہوں گا اپنے ٹائم کو وہاں پر انویسٹ کرو جہاں پر آپ کو فائدہ مل رہا ہو. اگر آپ نے 1 سے 2 سے 3 سال یہاں پر ٹک کر محنت کی, دل لگا کے محنت کی, فاسٹ موور بن گئے, یہاں پر بہت چیزیں سیکھ لی جو آپ کو یہاں پر کامیاب ہونے کے لیے چاہیے. اس بزنس میں بہت کیا آگے جا, کیونکہ پہلے 90 دن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس بزنس میں رہو گے یا آپ اس بزنس سے بھاگ جاؤ گے. تو جس نے رہنا ہوتا ہے نا, وہ اس نے پہلے 90 دن ہی پتا لگ جائے گا کہ میں نے کرنا ہے, میں نے کر کے دکھانا ہے. اور جس نے نہیں کرنا ہوگا وہ پہلے 19 دن میں ہی بھاگ جائے گا, اس نے نہیں کرنا ہوگا. اور اگر اس ٹائم, اگر آپ نے 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے نیند کرتے ہو نا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ جاب کرتے ہو, ٹھیک ہے, مانتا ہوں میں, کرتے ہو, اس کے ساتھ پھر بھی آپ چاہتے ہو آپ ایک پیسو انکم جنریٹ کر سکو, اپنی فیملی کے لیے ایک فیوچر بنا سکو, تو دین آپ نے اگر 2 گھنٹے نیند کم کرنا کر دیا نا اسٹارٹ, تو کچھ زیادہ بگڑ نہیں جائے گا. آپ نے 6 گھنٹے نیند کرنا اسٹارٹ کر دیا نا 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, تو کچھ زیادہ بگڑنے والا نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن یہ جو 2 گھنٹے آپ یہاں پر لگاؤ گے, یہ آپ کے آنے والے فیوچر کو بنا سکتے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑتے ہو یا کمفرٹ زون میں رہ کر ہی جسٹ نیٹ ورکنگ اوپر والی کرنا اسٹارٹ کرے ہو کہ بس آیا نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں چلے گا. آپ نے اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا, تبھی جا کر آپ یہاں پر اچھے خاصے لیولز پر آ سکتے ہو. یہاں پر جتنے بھی لیڈرز موجود ہیں ان سب نے ایسا ٹف ٹائم دیکھا ہے, تبھی وہ جا کر اوپر بیٹھے, اتنی لیولز پر بیٹھے, اتنی اچھی خاصی ارننگ کریں. لیڈر بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو کہ یار سر سمیر بھائی کی تو قسمت اچھی تھی کہ ان کے نیچے اتنی بڑی ٹیم آ گئی, نیٹ ورک آ گیا, یہ اتنی ارننگ کریں. تو نہیں, وہ ایک ایسے ٹف ٹائم سے گزرے جس میں آپ ابھی کھڑے ہیں, ابھی آپ موجود ہیں, وہ اس ٹائم سے گزر چکے ہیں. اور یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جہاں پر پتہ لگتا ہے کہ آپ نے آگے جانا ہے یا آپ یہیں سے واپس مڑو گے. اگر آپ نے اس ٹف ٹائم کو فیس کیا, برداشت کیا, دین آپ بہت آگے جا سکتے ہو. اگر آپ نے اس ٹف ٹائم کو یہیں پر اسکپ کر دیا, آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا اسٹارٹ کر دیا, تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو یہیں پر ہی کہہ دوں گا کہ آپ آج سے ہی کرنا بند کر دیں, کیونکہ اگر آپ اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑ سکتے, دین یہ بزنس آپ کے لیے فی الحال نہیں ہے. کمفرٹ زون آپ نے فی الحال تو چھوڑنا ہی ہوگا, 6 مہینے کے لیے چھوڑو, 1 سال کے لیے چھوڑو, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس کے بعد ہم بات کریں گے
نیٹورک مارکیٹنگ ہم نے کیوں کرنی چاہیے, یہ میں نے آپ کو ریزنس بتا دی کہ ہم نے کیوں کرنی چاہیے. اب ہم بات کریں گے آپ نے اگر اسٹارٹ کر دیا ہے تو یہاں پر آپ کیا کیا چیزیں فیس کرنے والے ہو جن سے آپ گزر کر آگے بڑھ سکو گے. ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو ان اسٹیجز سے گزر کے آگے نہیں گیا, ایسا کوئی پرسن نہیں ہے. آج کل آپ جتنے بھی بڑے بڑے چیک دیکھتے ہو, لوگوں کے اچیومنٹس دیکھتے ہو, جتنی بھی بڑی بڑی ارننگس دیکھتے ہو, تو انہوں نے ٹف ٹائم برداشت کیا ہے, ان اسٹیجز سے گزر کر اس اسٹیج تک پہنچے ہیں کہ لوگ ان کو ڈھونڈتے ہیں, ان کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں. اگر آپ اسٹیج نمبر 1 پر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ صحیح جگہ پر ہیں, یہاں سے آپ نے آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے, ہمیں بہت ساری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, ہم جوائن کرتے ہیں, ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ میں نے آج جوائن کر لیا تو کل میرے پاس پیسے آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے, میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کے ارننگ کے اسکرین شاٹس دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں, ہم دوسروں کی پرچیز دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں, ہم دوسروں کے اچیومنٹس دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر سمیل والوں نے تو یہاں پر ٹور کر دیا, چلو بھائی میں بھی جوائن کرتا ہوں, میرا بھی ٹور ہو جائے گا. پھر ہم نے کسی نے دیکھا کہ اس نے فلاں ممبر نے اپنا لیپ ٹاپ یہاں سے پرچیز کیا ہے, اس نے لیپ ٹاپ پرچیز کیا, آپ کو انٹرسٹ ہوا, آپ نے جوائن کیا, چل بھائی میں بھی لیپ ٹاپ پرچیز کر لوں گا. حالانکہ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے کتنا اسٹرگل کیا ہے اس چیز کو پرچیز کرنے کے لیے. ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے ان کی, ڈریمز گولز ہر چیز, وہ جوائننگ تو ہوتی ہے, جوائننگ کرنے کے بعد نا ان کو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ہاں ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے محنت ریکوائرڈ, بالکل ہو سکتا ہے. اور جو لوگ نہیں کر سکتے بعد میں وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ چیز کو خوار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے نو پروسپیکٹ. جب بھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہمیں اسٹارٹ میں پروسپیکٹس نہیں ملتے, ہمیں لوگ نہیں ملتے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں سر میرے پاس تو لیڈز ہی نہیں آ رہی, میں آپ نے یہ کام میں نے ٹرائی کیا, میں نے وہ کام میں نے ٹرائی کیا, میں نے یہ کام آپ نے جو پوسٹ دی میں نے یہ شیئر کی, میں نے فلاں ممبر سے اس طرح سے بات کی, میرے پاس تو کوئی پروسپیکٹ نہیں آ رہا, میں نے اپنے دوستوں کو بتایا, میرے پاس تو کوئی ممبر آ ہی نہیں رہا. تو دیکھیں یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی سیکنڈ اسٹیج ہے. آپ نے جوائن کیا ہے, آپ ایکسائٹمنٹ ہو, دین یہاں سے آپ کی ریئل لائف, ریئل جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی, کہ آپ کیا کیا چیزیں یہاں پر فیس کرنے والے ہو. اسٹارٹ میں آپ کو یہاں پر کوئی پروسپیکٹ نہیں ملے گا, لوگ نہیں ملیں گے آپ کو, آپ پوسٹنگ کریں گے, آپ کے پروفائل پر ویوز نہیں ہے, آپ کے پروفائل آپ کے اسٹیٹس پر ویوز نہیں ہے, دین اس کے بعد آپ کی فرینڈ لسٹ میں اتنے سارے لوگ نہیں ہیں, آپ کے پاس کانٹیکٹس نہیں ہے, اس کا مطلب آپ کے پاس پروسپیکٹ نہیں ہے. یہ ایک اسٹیج ہے, آپ کے پاس پروسپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اسٹیج ہے. دین جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو پلان, ٹھیک ہے, تب وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, جب میں نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا تھا, میرے 6 دوست تھے, تو میں نے ان 6 کا نا, ہم 6 جو دوست ہیں ان سب کا ایک واٹس ایپ کا گروپ تھا. میں نے ان سب کو نا کہا کہ بھائی آپ لوگ 6 بجے آن لائن آ جانا, میں نے آپ کے ساتھ نا کچھ بات چیت کرنی ہے. تو سب لوگ 6 بجے آن لائن آ گئے. تو میں نے ریسنٹلی ہی نیٹ ورک مارکیٹنگ جوائن کیا ہوا تھا, مجھے اتنا علم نہیں تھا, لیکن میں بھی دوسروں کے اسکرین شاٹ دیکھ کر آ گیا کہ ہاں بھائی یہ لوگ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے آگے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے کچھ ملتا ہے. تب میں نے اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا. دین وہ دوست کیا ہوئے کہ وہ لوگ مجھے ٹرول کرنا اسٹارٹ ہوئے. ٹھیک ہے, وہ لوگ میرے مذاق اڑانا اسٹارٹ ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں, میری آج بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے جو بھی مذاق اڑاتے ہیں نا, میں ان کو جو اپنا نا یہ تھمز اپ کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں ان کو اور کوئی رسپانس نہیں کرتا, جسٹ تھمز اپ دکھا دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں جی ہاں بالکل آپ ٹھیک ہے. دین میں اپنے کام پر لگ جاتا ہوں. آپ پر یہاں دوست ہنسیں گے, آپ کے فرینڈ آپ پر یہاں ہنسیں گے, آپ کو یہاں پر کہیں گے یہ تو فراڈ ہے, یہ تو فیک ہے, یہ تو ایسی چیز ہے, یہ آپ کر پاؤ گے, آپ سے نہیں ہوگا, فلاں ممبر نے انویسٹ کیا تھا, یہ کمپنی بھاگ گئی. حالانکہ ان کو تھوڑی بہت انفارمیشن ہوتی ہے, پوری کوئی بھی نالج نہیں ہوتی, بس وہ آپ کو ٹرول کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر یہ کر کے دکھایا تو آپ ان سے بہت آگے جا سکتے ہو. ان کو ڈر ہوتا ہے آپ کی گروتھ سے, ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ پرسن کر گیا تو یہ ہم سے بہت آگے نکل جائے گا. کیونکہ ان کو خود پہ بھروسہ نہیں ہوتا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسن بھی نہ کرے, وہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ڈاؤن کرواتے ہیں. آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں سمجھنا. جو پرسن آج آپ پر ہنس رہا ہے نا, اس کو محنت کر کے دکھا دو کہ آپ کیا کر سکتے ہو, اور وہ آپ کر سکتے ہو. اگر آپ میں دم ہے تو یا تو ان کو کر کے دکھاؤ یا ان کی باتوں پر بھاگ جاؤ. کیونکہ میں نے اپنے فرینڈس کو یہاں پر چھوڑ کر ہر چیز دکھائی. میرے فرینڈس مجھ پر ہنس رہے تھے, میری فیملی, میرا بھائی مجھ پر ٹرول کر رہا تھا کہ تم سے نہیں ہو پائے گا, بچے دور ہو جائیں کاموں سے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے جسٹ اس کو ٹھیک ہے کہہ دیا. میں نے سائلنٹ ورکنگ اسٹارٹ کر دی, میں نے سوشل میڈیا کا کام اسٹارٹ کر دیا. اسٹارٹ میں میرے ساتھ کوئی دوست میرے ساتھ نہیں جڑا تھا. میں نے 21 دن تک ریجیکشن دیکھی ہیں, میں نے 800 سے زیادہ لوگوں تک ریجیکشن دیکھی ہیں. کسی نے میرا پلان ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, مجھے اتنے ریجیکشنز ملے تھے. آج کل کے جو لوگ آتے ہیں 10 لوگوں کو پلان دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر جی ممبر تو ایگری نہیں ہو رہا.
دیکھیں سب سے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں امپیکٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لا آف ایوریج. اگر آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں, آپ کے پاس لوگ ہیں, تو آپ کے پاس اس سوشل میڈیا کے ٹائم میں آپ کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں ممبر کو میں نے پلان دیا ہے یہ جوائن نہیں ہو رہا, فلاں ممبر کو میں نے پلان دکھایا ہے مجھ پہ ہنس رہا ہے. تو آپ اپنی اتنی خاموشی کے ساتھ محنت کرو تاکہ آپ کی جو پرفارمنس ہو وہ سامنے والوں کو رزلٹ دے سکے کہ بھائی میں یہ چیز ہوں, میں الحمدللہ ارننگ کر بھی رہا ہوں. جو لوگ ٹرول کرتے ہیں تو میں ابھی بھی خاموش ہوں, میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ میں یہ چیز بن چکا ہوں. میں ان کو دکھاتا ہوں کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ خود دیکھو گے میں کیا ہوں. میں یہ اپنے آپ کو کہتا ہوں, میں ان کو نہیں کہتا, ان کو کچھ بھی نہیں کہتا. میں ان کا کام ہے ٹرول کرنا, وہ نیگیٹو ہے کریں, ان کا کام ہے مجھ پر ہنسنا ہنسیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی پرسن آپ کو کیا بھی کہتا ہے. نیگیٹوز آتے ہیں, اس کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو اور اپنا کام سٹارٹ کر دو. کسی بھی پرسن کا یقین نہیں کرنا, جسٹ اپنے اپلائن کی بات سنو. آپ کا اپلائن وہ واحد شخص ہوتا ہے اس بزنس میں جو آپ کی ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میرا ممبر گروتھ کرے, وہ آگے بڑھے. ہمیشہ اگنور پرسن, جتنے بھی آپ کے پاس نیگیٹو پرسنس آتے ہیں ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے, ان کو آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. وہ کس طرح رسپونڈ کرنا ہے, آپ نے اپنی پرفارمنس سے رسپونڈ کرنا ہے. بے شک 3 مہینے لگ جائیں, 6 مہینے لگ جائیں, 1 سال لگ جائیں, لگے رہیں گے تو آپ ان کو بہت کچھ دکھائیں گے. اگر آپ کوئٹ کر جائیں گے تو وہ سیم وہی لوگ آپ پر لائف ٹائم ہنستے رہیں گے کہ ہاں بھائی تو نے یہ کمپنی جوائن کی تھی, کیا کیا, کتنا کمایا. تو ان لوگوں کو جواب آپ اپنی پرفارمنس سے دو گے, ٹھیک ہے, زبان سے کبھی بھی نہیں دینی ہے. یہ بھی ایک اسٹیج ہے, یہ لوگ آپ پر آئیں گے, آپ کے ریلیٹیوز, آپ کے فرینڈز آپ پر ہنسیں گے, ہنسنے دو, بس محنت جاری رکھو. ٹھیک ہے, آپ محنت کر رہے ہو, اللہ پاک آپ کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. اس کے بعد آپ کر رہے ہو محنت, آپ کنٹینیوسلی لگے پڑے ہو, ٹھیک ہے, 1 مہینہ ہو گیا, 6 مہینے ہو گئے, آپ کو 2 ویک ہو گئے, 3 ویک ہو گئے, آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں لیکن آپ کو رسپانس نہیں مل رہا. وہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ سے نہیں ہو پائے گا, وہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ نے کتنی ارننگ کی ہے, آپ کو ریجیکشنز مل رہی ہیں, آپ کو اچھا رسپانس نہیں مل رہا, آپ کو ریجیکشنز مل رہی ہیں. تو یہ بھی ایک اسٹیج ہے, یہ ایک ایسی اسٹیج ہے یہاں پر 90% لوگ کوائٹ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ اس اسٹیج کے بعد آپ کی جو ریئل جرنی ہے وہ اسٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی اسٹیج ہے. جتنے بھی پرسنس یہاں پر آئے, جتنے بھی لیڈرس یہاں پر ہوئے, وہ ان سچویشن سے, ان اسٹیجز سے گزر کے آگے بڑھیں. کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہے جس نے جوائننگ کے بعد فوراً ہی لاکھوں روپے کی ارننگ کی ہے, جس نے فوراً ہی بہت کچھ اچیومنٹ کیے ہوں. نہیں, ہر چیز ٹائم لیتی ہے. ٹھیک ہے, اس بیچ کا جو پروسیس ہے اس پروسیس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے, کیا کچھ نہیں کرنا. یہاں پر آپ کے پاس اسٹیج نمبر 4 میں لوگ آئیں گے, آپ کو پلان لیں گے, سنیں گے, لیکن رسپونڈ نہیں کریں گے. وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے کہ جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اس کی وجہ سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی موٹیویٹنگ. آپ ڈی موٹیویٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاؤ گے, آپ کا خود جو کانفیڈنس ہے نا وہ لوز ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ کو یہ لگے گا کہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایسی اسٹیج ہے, آپ نے یہاں پر سروائیو کرنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ اس اسٹیج کے بعد آپ کی ریئل سکسیس اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس ڈی موٹیویٹنگ کو آپ نے فیس کرنا ہے, ریجیکشنز کو آپ نے فیس کرنا ہے. اس چیز سے اگر آپ آگے بڑھ گئے, آپ نے آگے کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ لوگ آپ کو رسپانس نہیں دیتے, آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, آپ نے آگے کام کرنا ہے, آپ نے اس ڈی موٹیویٹنگ کو ہرانا ہے. ہمیشہ خود کو آپ نے مضبوط فیل کروانا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. آپ نے دوسروں کی بات بالکل بھی نہیں سننی. کوئی بھی پرسن آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے, آپ نے جسٹ ایک بار سننی ہے, اس کے بعد اپنے دوسرے کان سے نکال دینی ہے. اس کے بعد اپنی محنت آپ نے اگین اسٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس اسٹیج میں آپ کے پاس لوگ آئیں گے, پلان لیں گے, لیکن آپ کو جوائن نہیں کریں گے, آپ کو اچھے ریزلٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اسٹیج آتی ہے وہ ایک ایسی اسٹیج ہوتی ہے جہاں سے آپ کو نا امید ملتی ہے کہ ہاں میں صحیح ٹریک پر ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں اپنی لائف میں آگے بڑھ سکتا ہوں, ہاں اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. کیونکہ جو پروسپیکٹ آپ کے پاس, پھر ایسے پروسپیکٹ بھی آئیں گے جو آپ کو رسپانس دینا اسٹارٹ کریں گے, جو آپ کی تعریف کریں گے, جو آپ کی اسکلز کی تعریف کریں گے. کیونکہ آپ ان اسٹیجز سے گزر کر اتنے اسکل بیس ہو چکے ہوں گے نا کہ لوگ آپ کی ڈیلنگ کی تعریف کریں گے, لوگ آپ سے خود بات چیت کرنا اسٹارٹ کریں گے, لوگ خود آپ سے نا جڑنا اسٹارٹ کریں گے, لوگ آپ کو اچھا رسپانس دیں گے. یہاں سے آپ کو 10 میں سے 1 جوائننگ لازمی ہو جائے گی, 20 میں سے 2 جوائننگ لازمی ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پر ایسی اسٹیج ہے, آپ لگے رہے تھے, آپ کنسسٹنٹ تھے, آپ نے کوئٹ نہیں کیا, آپ نے نیگیٹیوز کو سنا, آپ نے ریجیکشنز کو برداشت کیا. لیکن جتنا وہ کانٹیکٹ آپ کے پاس سیو ہو چکا تھا, سیم وہیں سے آپ کو وہی لوگ اپروچ کرتے ہیں, دین وہی لوگ آپ کو جوائن کرتے ہیں. اس اسٹیج میں لوگ آپ کے پاس آئیں گے واپس اور آپ کو رسپانس دینا اسٹارٹ کریں گے. جسٹ آپ نے لگے رہنا ہے, کوئٹ نہیں کرنا ہے کبھی بھی. اس کے بعد جو آپ کے پروسپیکٹ ہیں وہ آپ کے ریفرل بن جائیں گے, آپ کے ساتھ جوائننگ کریں گے. ٹھیک ہے, جو آپ کی ٹیم ہے وہ بھی آگے کام کرنا اسٹارٹ کرے گی. لیکن
آپ کے نیچے 40% آگے, 20% آگے, 30% آگے, آپ نے اپنی ورکنگ اسٹاپ بالکل نہیں کرنی. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے یار 10% کو جوائن کروا دیا ہے تو میں بس بڑا لیڈر بن گیا, اب میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا, مجھے اتنی انکم آ رہی ہوگی. نہیں, یہاں سے آپ کی ریئل سکسیز اسٹارٹ ہوتی ہے, یہاں سے آپ کا ریئل ورک اسٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے ڈبل محنت اسٹارٹ کر دینی, یہاں پر آپ نے اپنی ٹیم کو بھی ٹائم دینا ہوگا, یہاں پر آپ نے اپنے نیو ورکنگ پہ بھی آگے کام کنٹینیو رکھنا ہوگا. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے, آپ نے اپنے نیچے لیڈرز کریٹ کرنے ہیں, آپ نے فالوورز نہیں بنانے, آپ نے اپنے لیڈرز کریٹ کرنے ہیں. اس اسٹیج پر آپ کے جتنے بھی پروسپیکٹ آپ کے پاس آئیں گے ان میں سے 20%, اگر آپ کے پاس 100 لوگ آ رہے ہیں تو 100 میں سے 5 لوگ آپ کے ساتھ جوائن کریں گے. آپ کے پاس 1000 لوگ آ رہے ہیں تو 1000 میں سے 50 لوگ آپ کے ساتھ جوائن کریں گے. نیٹ ورک مارکیٹنگ فیلڈ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اگر 1000 لوگ آئیں تو 1000 کے 1000 ہی آپ کو جوائن کریں, کیونکہ ہر کسی کا الگ مائنڈ ہوتا ہے, ہر کسی کے الگ نیچر ہوتی ہے, ہر کسی کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے, ہر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں, یا کمپنی بھاگ تو نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, اس اسٹیج پر آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے جو آپ کے ساتھ جوائننگز بھی لیں گے اور آپ کے ساتھ کام بھی کریں گے, لیکن آپ نے بھی لگے رہنا ہے, آپ نے اپنے نیچے لیڈرز کریٹ کرنا ہے. دین ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے جب آپ سوشل میڈیا پر برانڈ بن جاتے ہو, آپ کی ارننگز کے اسکرین شاٹ, آپ کی اچیومنٹس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر لوگ آپ کو سرچ کریں گے کہ یار اس پرسن سے ہم نے بات کرنی ہے. لوگ آپ کے گھر تک آئیں گے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, کل ہی میرے پاس 2 پرسن آئے تھے, آج صبح ہی میرے پاس ایک پرسن آیا تھا جو میرے ساتھ آج جوائن ہو کر گیا ہے. کل ایک پرسن آیا میرے پاس آ کر جوائن ہو گیا جس کو میں جانتا ہی نہیں تھا, وہ دور دور سے آ رہے تھے. جسٹ کس وجہ سے میں لگا رہا, میں نے کوئٹ نہیں کیا, میرا مٹیریل اتنا وائرل ہو چکا ہے کہ لوگ خود میرے پاس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس اسٹیج پر لوگ آپ کے پاس آئیں گے جو آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, جو آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے, آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے, آپ کو جوائن کریں گے, آپ کے ساتھ کام کریں گے. میں آپ کو یہی ایڈوائس دوں گا, تب تک محنت کرتے رہو جب تک لوگ آپ کو خود نہیں ڈھونڈتے, اور تب تک محنت آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک لوگ آپ کو خود نہیں ڈھونڈ کے آتے, خود لوگ آپ کے پاس نہیں آتے. تبھی میں آپ یہ سمجھنا کہ آپ صحیح راستے پہ ہو, آپ ان اسٹیجز سے گزر کے آگے آئے ہو. ٹھیک ہے, اب اس اسٹیج پر گزرنے کے لیے نا, جو موسٹ پہلے میں نے آپ کو اسٹیجز بتائے, آپ نے ان سے گزرنا ہے. ڈائریکٹلی کوئی بھی پرسن اس اسٹیج پر نہیں آتا کہ لوگ آپ کو ڈھونڈیں اور آپ کے ساتھ جوائن کر لیں. نہیں, سب سے پہلے آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے خود کو برانڈ بنانا ہے, آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, آپ نے ریجیکشنز دیکھنی ہے, آپ نے بہت کچھ یہاں پر سیکھنا ہے, لرننگز کرنی ہے, اپنے آپ کو وائرل کرنا ہے, خود کو برانڈ بنانا ہے تاکہ لوگ آپ کو ڈھونڈے. اور تب تک آپ نے محنت کرنی ہے جب تک لوگ آپ کو ڈھونڈ نہ لیں. اور یہ ایک ایسی اسٹیج ہے جہاں آپ نے پھر کوئی بھی کام نہیں کرنا, آپ کی پوری لائف انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے. لوگ خود آپ کے پاس آتے ہیں, نیچے آپ کی ساری ٹیم آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اور آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے, آپ اپنی لائف کو انجوائے کرو, اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرو, آپ پیسو انکم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ فیلڈ میں اگر آپ آئے ہیں تو سب سے پہلے نا آپ کو ان اسٹیجز کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر جوائن کیا ہے تو آپ نے ان اسٹیجز سے گزرنا ہے. اور اس کے بعد جو میں مین ایک چیز یہ بھی بتا دوں, اگر آپ کو 100 لوگ جوائن کرتے ہیں تو 100 کے 100 لوگ ہی آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے. 100 میں سے 75 لوگ بھی ایسے ہوں گے جو چھوڑ کے جائیں گے, 25 لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ کام کریں گے, جن کی سوچ آپ کے جیسی ہوگی. آپ نے 100 لوگ جوائن کروائے ہیں تو لازمی نہیں کہ 100 کے 100 ہی آپ کے ساتھ کام کریں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, میرے 150 ڈائریکٹ ہیں تو میرے 150 میں سے 100 ڈائریکٹ کام نہیں کرتے, 50 ڈائریکٹ کام کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچ میرے جیسی ہے, وہ اپنی لائف کے ساتھ سیریس ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور ان میں برداشت کرنے کا طریقہ ہے, وہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں سے ریجیکشن برداشت نہیں ہوتی, جو لوگ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑ سکتے, وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. نو میٹر, آپ نے ان کے پیچھے نہیں بھاگنا, آپ نے اپنی نیو ورکنگ اسٹارٹ کرنی ہے, اپنے نیچے آگے کام کو کنٹینیو رکھنا ہے. اور تب تک آپ نے کام کرنا ہے جب تک آپ کو آپ کے جیسے لوگ نہیں مل جاتے. اور اس کے بعد یہاں پر کچھ ایلیمنٹس ہیں جو سکسیس کے ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اس بزنس فیلڈ میں بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, نیگیٹو پوزیٹیو. دین آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو چینج نہیں کرنا, اس کو چینج کرو تو بہتر بناؤ. آپ نے کبھی بھی اپنی پرسنالٹی کو خراب نہیں بنانا. ٹھیک ہے, ہمیشہ پوزیٹیو بیہیو کرو, سامنے والا پرسن آپ کو جوائن کرے یا نہ کرے, نو میٹر. کول پرسنالٹی, کبھی بھی غصے میں کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا. آپ کا جو ورڈز ہیں, آپ کی جو لینگویج ہے وہ ہمیشہ سمپل ہونی چاہیے, تاکہ کوئی عام انسان آ رہا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا, تاکہ وہ بھی آپ کی باتوں کو سمجھ سکے, ٹیکل کر سکے, پک کر سکے, اور وہ آپ کی جو نیچر ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے, وہ اس کا فین بن جائے. ہمیشہ گڈ نیچر پرسن ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیشہ کانفیڈنٹ رہو. ٹھیک ہے, آپ
دیکھیں دنیا ان لوگوں پر بھروسہ کرتی ہے جن کو خود پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کا خود پر بھروسہ ہے تو دنیا آپ پر بھروسہ کرتی ہے، اگر آپ کا خود پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ گھر والے بھی آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہمیشہ کانفیڈنٹ رہنا، ہمیشہ پازیٹیو رہنا، کبھی نیگیٹو کی طرف جانا ہی مت، ٹھیک ہے؟ نیگیٹو لوگ آئیں گے، سننا، دوسرے کان سے نکال دیا، نو میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی پرسن آپ کے لیے کیا کہتا ہے، آپ خود جانتے ہو آپ کیا ہو، آپ بہتر جانتے ہو آپ کیا ہو، وہ لوگ نہیں جانتے، وہ لوگ وہی جانتے ہیں جو وہ لوگ ہیں، وہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ دین اس کو جواب دینے سے بہتر ہے آپ اپنی محنت اور پرفارمنس پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور محنت کرتے رہنا، انشاءاللہ آپ کو ایسے ریزلٹس ملیں گے جو کبھی انبیٹن ہوں گے، کوئی نہیں ہرا سکتا آپ کو اگر آپ کو خود پر بھروسہ ہے تو۔ آلویز لسن یور سیلف، ہمیشہ خود کی سنو، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ خود کی سنو، اپنی ٹیم کی سنو، اپنے پوزیٹیو ممبرس کی سنو، یہ ہمیشہ خود کی سنو، کبھی نیگیٹو پرسنس کی نہ سننا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی پوزیٹیو پرسن ہو آپ اس کی بات سنو، اس کو سمجھو، کبھی نیگیٹو کو نہیں سننا، اور کرنا وہی جو آپ کو لگے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہو، اور ہاں آپ میں اتنا بھروسہ ہو کہ کسی بھی چیز میں آپ جا رہے ہو تو آپ کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ جب آپ کو خود پر بھروسہ ہوگا تو آپ 100% کر سکتے ہیں، کوئی پرسن ایسا نہیں ہے جو آپ کو ہرا سکے۔ اگنور نیگیٹو پیپلس، دنیا میں نیگیٹو پیپلس بہت ملیں گے، مجھے آج بھی ملتے ہیں، مجھے کل بھی ملتے ہیں، مجھے ڈیلی ملتے ہیں، جسٹ میں اسمائل کرتا ہوں اور ان کے کہتا ہوں جی ہاں بالکل آپ ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت علی کہتے ہیں جاہل کے ساتھ کبھی بھی بحث نہیں کرنا، اپنی پرفارمنس کے ساتھ ان کو جواب دو۔ شکریہ، آج کا سیشن میرا یہیں تک تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔